مشکلش اینه که عقلش و علیرغم حملات و ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ آج دنیا بھر کے مسلمان جمعۃ الوداع منا رہے ہیں، یعنی رمضان کا آخری جمعہ ہے آج۔ خاص طور پر عرب ممالک کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو یقینی طور پر آج کا جمعہ اس رمضان کا آخری جمعہ رہا۔ جو انڈینس ہے، جو پاکستانی ہیں، ان کے لیے آج کا جمعہ بھی آخری جمعہ ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ اگلا جمعہ بھی آخری جمعہ ہو اگر سنیچر کو عید کی نماز ادا کی گئی۔ اس لیے ایرانیوں کے لیے، عرب کے لیے اور دوسرے دیشوں کے لیے یقینی طور پر آج کا جمعہ ہی رمضان کا آخری جمعہ رہا۔ اور رمضان کے آخری جمعہ میں ہر سال القدس ڈے منایا جاتا ہے۔ ایران کے سابق رہنما، وہاں کے سابق سپریم لیڈر امام روح اللہ خمینی نے یہ فتویٰ دیا تھا، یہ اعلان کیا تھا کہ ہر رمضان کا آخری جمعہ مسلمانوں کو یوم القدس کے طور پر منانا چاہیے۔ فلسطین کی آزادی کے لیے، قبل اول کی آزادی کے لیے مسلمانوں کو مارچ کرنا چاہیے، ریلیاں نکلنی چاہیے، اور اس کے بعد دنیا بھر میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور مسلمان ہر سال فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ پچھلے 3 سالوں سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ڈائریکٹ جنگ چل رہی ہے، اس لیے زیادہ ہمارے لیے فلسطین کا مسئلہ سرخیوں میں رہا۔ لیکن جب جنگ نہیں چل رہی تھی اس وقت بہت سارے لوگ فلسطین کو بھلا چکے تھے، اور اسی لیے یہ اعلان کیا گیا، کہا گیا کہ مسلمانوں کو ہر سال جمعۃ الوداع کو القدس ریلی منانی چاہیے، ایک دن باضابطہ فلسطین کے لیے بھی ہمارا خاص ہونی چاہیے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایران میں سب سے زیادہ القدس ڈے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور آج یوم القدس کے موقع پر تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ عوام سڑکوں پر نکل گئی ہے۔ ایران کا تمام شہر تھپ پڑا ہوا ہے، شہر کے ہر چپے چپے میں، ہر کونے میں، ہر شہر کے ہر گراؤنڈ میں ہزاروں لاکھوں ایرانی عوام موجود ہے۔ ان کے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم ہیں، ان کے ہاتھوں میں ایرانی پرچم ہیں، وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، فلسطین زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کے وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ اور جو سب سے اہم بات ہے جس کا اس ویڈیو میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایران میں ایک جگہ القدس ڈے کی ریلی نکل رہی تھی، ہزاروں لوگ موجود ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں، اور اسی دوران اسرائیل نے آ کر وہاں حملہ کرنا شروع کر دیا، بم برسانا شروع کر دیا، اور سلام کیجئے ان کی بہادری کی، ان کو داد دیجئے۔ ان میں سے ایک بھی شخص نہیں بھاگتا ہے، کوئی بھی اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اوپر سے ان پر بم برس رہا ہے، اور یہ نیچے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، فلسطین زندہ باد۔ اور آپ باضابطہ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ کیا ایسی مثال دنیا میں کہیں آپ کو مل سکتی ہے؟ کیا اس طرح کا اگزامپل دنیا سے کہیں آپ ڈھونڈ کر لا سکتے ہیں؟ یہ بات سبھی کو پتہ ہے، ایرانیوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کی ایئر فورس زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ ایران کے آسمانوں پر اسرائیل اور امریکہ کا کنٹرول ہے، اور امریکہ اور اسرائیل جب چاہے، جہاں چاہے، اپنی ایئر فورس کے ذریعے، اپنے جنگی طیاروں کے ذریعے وہ آ کر ہم پر حملہ کرے گا، پورے میدان میں ہمیں مار دے گا، ہم شہید ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود یہ لوگ ڈر نہیں رہے ہیں، خوف نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ کھلے میدان میں آ کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ ویڈیو نے تو سچ میں رونے پر مجبور کر دیا کہ کیسے بہادر لوگ ہیں، کتنی ہمت ہے، کتنا حوصلہ ہے۔ بم برس رہا ہے اور یہ وہیں پر کھڑے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ ایک خاتون کی تہران ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق شہادت ہو گئی ہے، اور بھی کئی لوگ زخمی ہو گئے ہیں اسی گراؤنڈ میں جب امریکہ اور اسرائیل نے آ کر کے حملہ کیا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھاگا نہیں ہے۔ کل ہی ایران کے نئے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنئی کا پہلا بیان سامنے آیا، اور اپنے بیان میں انہوں نے ایرانی عوام سے اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے مطالبہ کیا تھا، القدس ڈے کی ریلی میں زیادہ سے زیادہ نکلیے، اس ریلی میں حصہ لیجئے۔ اور ایرانی عوام نے اپنے لیڈر کی آواز پر لبیک کہا۔ 1 کروڑ سے زیادہ ایرانی عوام سڑکوں پر نکل گئی ہے۔ ایران کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ صرف 8 کروڑ کی ہے، اور 8 کروڑ میں اگر 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی سڑکوں پر نکل گئی ہے، اور جب وہاں حملہ ہو رہا ہے، جنگ ہو رہا ہے، الجزیرہ کی کل کی رپورٹ تھی کہ تہران کو 3 ملین سے زیادہ لوگوں نے خالی کر دیا ہے، کیونکہ تہران پر لگاتار
امریکہ اور اسرائیل حملے کر رہا ہے، لوگ اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں، تو 3 ملین لوگ، 3 ملین کا مطلب ہو جاتا ہے تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ افراد اگر تہران کو چھوڑ چکے ہیں، اس کے باوجود 1 کروڑ کی آبادی سڑکوں پر نکل کر پروٹیسٹ کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، حملوں سے نہیں ڈر رہی ہے، اور نئے سپریم لیڈر کی آواز پر وہ لبیک کہہ رہی ہے، اور یہی ایران کی طاقت ہے۔ کل کی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ امریکہ کی انٹیلیجنس نے وائٹ ہاؤس کو اور امریکی صدر کو یہ رپورٹ پیش کی ہے کہ ایران میں حکومت نہیں بدل سکتی ہے، آپ جتنا چاہیے ایران پر حملہ کر دیجئے، لیکن ایران میں رجیم چینج ہو جائے، حکومت بدل جائے، اس کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دنیا بھر کی میڈیا کہہ رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل حملہ کر کے خود پھنس چکا ہے، کیونکہ نہ تو رجیم کے لوگ چینج کر سکے، نہ یہ لوگ ایران پر قابض ہو سکے، نہ اپنی آرمی کو وہاں پر اتار سکے، تو ان لوگوں نے اپنی ہی پوری دنیا میں جگ ہسائی کرائی ہے اور پوری دنیا میں بحران پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ کا، اسرائیل کا اصل ایجنڈا ہے ایران میں رجیم کو چینج کرنا، اور جب 1 کروڑ سے زیادہ عوام سڑکوں پر آ رہی ہے، آپ کے ساتھ دے رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عوام آپ کے ساتھ ہے، اور کسی بھی ملک میں نظام کی تبدیلی اسی وقت پوسیبل ہوتی ہے جب وہاں کی عوام چاہے گی کہ ہمیں نظام کو بدلنا ہے، ہمیں کوئی اور حکومت لانا ہے، اور 1 کروڑ عوام نے سڑکوں پر آ کر بتا دیا کہ ہمیں نظام کو نہیں بدلنا ہے، اسی حکومت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو آج کا جو دن ہے وہ امریکہ کے لیے سیدھا سیدھا میسج ہے، صاف پیغام ہے کہ ہم اسلامی نظام کے ساتھ ہیں، موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں، سید مجتبیٰ خامنئی کو ہی ہم اپنا لیڈر مانتے ہیں، ہم ان کے علاوہ کسی اور نظام کو، کسی اور شخص کو اپنا لیڈر نہیں مان سکتے ہیں۔ اور یہ ایرانی عوام نے امریکہ کو پیغام دے دیا ہے، اور اب امریکہ کے لیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے عافیت اسی میں ہے، ان کے لیے خیر اسی میں ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرنا بند کر دے، ایران سے معافی مانگ لے، جنگ بندی کا فیصلہ کر لے، کیونکہ آگے بھی اگر ایران پر امریکہ کا حملہ رہا تو پھر دنیا امریکہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ذمہ دار ٹھہرائے گی، جیسے کئی ممالک جس میں ہندوستان بھی شامل ہے، جو ابھی تک امریکہ کے ساتھ تھا، اسرائیل کے ساتھ تھا۔ ہندوستان کا پرائم منسٹر ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت پر چپ، وہاں ہونے والے حملے پر چپ، لیکن ضرورت پڑنے پر، گیس کی سپلائی بند ہونے پر بھارت کے پرائم منسٹر کو بھی ایران سے بات چیت کرنی پڑی ہے، اور یہی حال دوسرے ملکوں کا ہو رہا ہے۔ اس لیے امریکہ کی عزت اسی میں ہے کہ وہ واپس لوٹ جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایران کے صدر نے سیز فائر کے لیے 3 شرطیں لگا دی ہے، اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ امریکہ اگر چاہتا ہے کہ ایران جوابی حملہ نہ کرے، جنگ بند ہو جائے، تو امریکہ کو یہاں ہونے والے تمام نقصان کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ نیوکلیئر توانائی حاصل کرتا رہے گا ایران، اور امریکہ روک نہیں لگا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران لگاتار دونوں طرف سے حملے ہوئے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر بمباری کی ہے، امریکہ کا جو فوجی اڈہ ہے مشرق وسطیٰ میں، وہاں ایران نے حملہ کیا ہے، اور کئی ملکوں کی رپورٹ سامنے آئی ہے جہاں میزائل کو، ڈرون کو روکا گیا ہے، کچھ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر کل کی رات میں بھی ایران نے اسرائیل پر زبردست طریقے سے بمباری کی ہے، میزائل سے حملہ کیا ہے، کئی علاقے تباہ ہوئے ہیں، کئی عمارتوں میں آگ لگی ہے، ان کی ویڈیوز اور تصویریں بھی سامنے آئی ہے۔ ادھر امریکہ اور اسرائیل نے بھی تہران پر لگاتار حملہ کیا ہے، کئی عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ کل امریکی صدر نے ایران کو یہ دھمکی دی تھی کہ اب امریکہ ایران پر سب سے زیادہ طاقتور اور خطرناک حملہ کرے گا، اور وہ حملہ ایران کے پاور ہاؤس پر ہوگا۔ ایران کی جو پوری بجلی ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، ٹھپ کر دیا جائے گا، اور پھر 25 سال لگے گا ایران کو پورا پاور ہاؤس بنانے میں۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دھمکی کے بعد ایران میں سپریم نیشنل کونسل کے چیئرمین علی لاریجانی نے ایک ٹویٹ کیا اور امریکی صدر کو جواب دیا کہ اچھا ہے، تم ہمارے یہاں لائٹ کو بند کر دو، بجلی کی فیسلٹیز پر حملہ کر دو، پھر آدھے گھنٹے میں پورے خطے کی، پورے علاقے کی جو بجلی ہے وہ گل ہو جائے گی، اور پھر امریکی آرمیوں کو پکڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کہاں کہاں امریکی آرمی ہے، چن چن کر اسے ہم حساب لیں گے، اس کو ماریں گے۔ اس دوران امریکہ کے لیے ایک اور بری خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ امریکی آرمی کے 6 افراد کی ہلاکت ہو گئی ہے، اور یہ ہلاکت پلین کریش کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ حالانکہ ابھی تک امریکہ نے صرف 6 میں سے 4 کی ہلاکت کی خبر کو کنفرم کیا ہے، 2 کی ہلاکت کی خبر کو کنفرم نہیں کیا ہے۔ عراق کے ایئر اسپیس میں امریکی جہاز میں تیل ڈالا جا رہا تھا، ریفلنگ ہو رہی تھی، اور اسی دوران تیل ڈالنے والا جہاز کریش کر جاتا ہے، اور اس جہاز میں 6 امریکی آرمی موجود تھی، وہ جہاز کریش کر جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، اور جتنے اس جہاز میں تھے سب کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اب امریکہ نے فی الحال
4 کی ہلاکت کی خبر کو کنفرم کیا ہے، 2 کی ہلاکت کی خبر کو امریکہ نے کنفرم نہیں کیا ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے، تلاش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک کسی طرح کی کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آ سکی ہے۔ دیر رات کو US سینٹرل کمانڈ نے باضابطہ ٹویٹر پر اس کی جانکاری دی کہ عراق میں امریکی جہاز ریفیولنگ کر رہا تھا، تیل ڈالا جا رہا تھا۔ ریفیولنگ کے دوران ہی امریکہ کا ایک جہاز کریش کر گیا اور یہ ٹیکنیکل وجہ سے ہوا، جس میں 4 کی ہلاکت ہو گئی ہے، 2 اور کی ہلاکت ہوئی نہیں ہوئی کنفرم نہیں کیا گیا۔ لیکن IRGC نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے حملے میں جہاز کریش ہوا ہے۔ امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کے حملے کی وجہ سے جہاز کریش نہیں ہوا، بلکہ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے جہاز کریش ہو گیا اور جہاز گر گیا۔ لیکن ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے میزائل سے اٹیک کیا تھا اور ایران کا میزائل جا کر کے اس جہاز کو لگتا ہے، جہاز کریش ہو جاتا ہے۔ تو IRGC نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے اور امریکہ ایران کو اس حملے کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا ہے، کیونکہ اگر IRGC کا دعویٰ سچ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر امریکہ کی اور ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ امریکی صدر کو جواب دینا ہوگا کہ ایرانی آرمی چن چن کر ہمارے لوگوں کو مار رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی 8 امریکی آرمی کی ہلاکت ہو چکی ہے، 150 سے زیادہ امریکی آرمی زخمی ہے اور امریکہ کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ آ چکی ہے کہ صرف 6 دنوں میں، یعنی شروع کے 6 دنوں میں اس جنگ میں امریکہ کا $12 بلین سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ اور اپنے نقصان کو بچانے کے لیے امریکہ نے یوکرین کی مدد لی ہے کہ یوکرین کس طرح ایران کے ڈرون کو آسانی سے روک دیتا ہے، کم بجٹ والا میزائل استعمال کر کے، ایئر ڈیفنس سسٹم استعمال کر کے۔ چنانچہ یوکرین نے اپنی ایکسپرٹ کی ٹیم کو مڈل ایسٹ کے دیشوں میں بھیج دیا ہے اور امریکہ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ کیسے مہنگے میزائلوں کا استعمال کرنے کے بجائے سستے میزائلوں کا استعمال کرنا ہے ایرانی ڈرون کو روکنے کے لیے، کیونکہ ایران نے اس جنگ کو لمبا کھینچنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے اور ایران کا ایجنڈا ہے کہ ہمیں یہ جنگ جیتنی نہیں ہے، بلکہ اس جنگ میں دشمن کو ہرانا ہے، دشمن کو کمزور کرنا ہے، دشمن کی طاقت کو ختم کرنا ہے۔ ایک رپورٹ انڈین میڈیا میں یہ بھی آئی کہ امریکی ہتھیار اب ختم ہو رہے ہیں اور امریکہ اب انگلینڈ سے ہتھیار مانگ رہا ہے، دوسرے دیشوں سے مطالبہ کر رہا ہے۔ تو امریکہ کی جو کمزوری ہے وہ صاف سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ ایک وقت ہی طاقت کے ساتھ حملہ کرے گا، ایران تہس نہس ہو جائے گا، پورا نظام اور سسٹم ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایران نے ہمیشہ کہا کہ ان کا نظام ایک شخصیت پر نہیں ٹکا ہوا ہے، بلکہ وہاں ایک نظام ہے، ایک جائے گا 10 اس کی جگہ آئیں گے، اور وہی ایران کر رہا ہے۔ ایران اسی چیز کو پروف کر رہا ہے اور امریکہ فیل ہو چکا ہے، امریکہ ناکام ہو چکا ہے۔ ایک اور خبر ہے کہ انڈین سی میں جہاں ابراہم لنکن تھا وہاں ایران کا جہاز پہنچ گیا تھا اور ایران کے جہازوں نے ابراہم لنکن کو گھیرے میں لے لیا تھا اور بہت جلد امریکی جہاز ابراہم لنکن ڈوبنے والا تھا، لیکن ادھر سے ان لوگوں نے اپنا دفاع کیا، پلٹوار کیا، شدید لڑائی ہوئی اور پھر ایرانی جنگی جہازوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن اس مرتبہ ایرانیوں نے بتا دیا امریکہ کو کہ تمہارا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، جو ایک طرح سے ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، جہاں رن وے ہے، جہاں بہت سارے فائٹر پلین ہوتا ہے، جہاں سے تم اپنے جہازوں کو اڑا کر ہم پر حملہ کرنے آتے ہو، جہاں سے تم میزائلیں داغتے ہو، اس کو بھی ہم سمندر میں غرق کر سکتے ہیں اور اس کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ اسٹریٹ آف ہرمز لگاتار بند ہے اور اس کو امریکہ کھولنے کی طاقت حاصل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔